دنیا میں فرعون کو ظالم ترین بادشاہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر تاریخ میں اس سے بھی زیادہ کروڑ اور شفاق بادشاہ گزرا ہے، جس کی کہانی ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا ظالم ترین بادشاہ اپنے ہارس پر غرور اور تکبر سے بیٹھا ہوا تھا اور ہر طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی، اور ایک لائن میں ایک شفاق بادشاہ کا گھوڑا تھا اور اس کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 لائنز کھڑی کی گئی تھیں، جن کو اس شفاق اور ظالم بادشاہ کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ حاکم نے آواز لگائی، سارے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوجیوں نے مسلمان قیدیوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلے قیدی کی گردن کاٹی گئی، پھر دوسرے کی اور پھر تیسرے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منتظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری لائن کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری لائن جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا، بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری لائن پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری لائن کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو منگول بادشاہ نے آواز دی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی لائن سے تو دوسری لائن میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری لائن میں بھاگ آیا۔ اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی لائن کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے، تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ظالم انسان جس کی میں نے یہ کہانی سنائی ہے، اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ ہلاکو خان کس نسل سے تھا اور کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی، ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں منگول نسل کے ظالم لوگوں کا ایسا طوفان شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے اٹھا جس نے دنیا کی بنیادیں تباہ کر دی۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں لوگوں کی موت اور تباہی کا باعث بنے۔ ان لوگوں نے ایک کے بعد ایک شہر، ایک کے بعد ایک خطہ، ایک کے بعد ایک ملک تباہ کیا۔ دنیا ان ظالموں کے سامنے جھک گئی۔ چند سالوں میں یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، خون کی ضیافت کرتے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے اور ہنستے کھیلتے شہروں کی راکھ اڑا دیتے، اور یہ لوگ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کہا جاتا ہے۔ اپنے عروج پر منگول سلطنت 30 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا حکمراں تھا۔ چنگیز خان کے کارنامے میدان جنگ تک محدود نہیں تھے۔
اس کی جیت بہت اچھی تھی۔ دنیا میں تقریباً 1,60,00,000 مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان کے ہزارہ لوگ بھی اپنے آپ کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی منگول نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہلاکو خان اس ویڈیو کا موضوع اور جس نے مسلمانوں کو قتل کیا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا جو ایک منگول حکمران بھی تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے دارالحکومت بغداد کو تباہ کیا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد شہر کو، جو کہ خلیفہ ہارون الرشید اور الف لیلوی شہزادے کا شہر کہا جاتا تھا، تباہ و برباد کر دیا۔ سال 1958 عیسوی میں عباسی خلافت قائم ہوئی اور آخری عباسی خلیفہ معتصم کا دور تھا۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک بہترین، شاندار اور بڑا شہر تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد 762 میں ابو جعفر بن منصور عظیم خلیفہ مستم باللہ نے رکھی تھی اور چند دہائیوں میں دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا۔ دنیا بھر سے فلسفی، سائنسدان، اسکالر اور ادیب یہاں آتے تھے۔ یہاں بہت سے نامور دانشور مقیم تھے جن میں کیمیا کے بانی جابر بن حیان، باب الجبراہ خوارزمی، مشہور فلسفی رازی قندی اور مشہور مفکر غزالی بھی شامل تھے۔ ہر طرف سبزہ تھا۔ ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کے کنارے حسینیوں سے بھرے ہوئے تھے اور شہر کے چوک پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نقصانات بھی تھے، دولت تو بہت تھی لیکن فرقہ واریت بڑھ رہی تھی۔ کوے کے حلال یا حرام کی بحث ہوئی۔ خلیفہ معتصم 37واں اور آخری عباسی خلیفہ تھا جو 1213 میں پیدا ہوا اور 1244 میں تخت پر چڑھا۔ ابن القمی خلیفہ معتصم کا خاص وزیر تھا۔ ابن القمی نے خفیہ طور پر عباسی خلیفہ کی مخالفت کی کیونکہ وہ خلیفہ کے بیٹے کے خلاف بغض رکھتا تھا۔ جب ابن الخان کو معلوم ہوا کہ منگول حکمران ہلاکو خان چین اور روس میں منگولیا کے وسطی علاقوں کو فتح کر رہا ہے تو اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کر دے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اپنی پوری زندگی اپنے دادا کی طرح قتل و غارت میں گزاری تھی۔ 1256 میں اسے اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا۔ اس کے بعد کئی ممالک پر حملے ہوئے۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اس نے بغداد میں دلچسپی لی اور بارود سے لیس 2 لاکھ آدمیوں کی فوج کے ساتھ کوچ کیا۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے بڑی چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا: لوہے کے سوئے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دن کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو نے حکم دیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات لایا ہے اسے کھائے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ یہ ہیرے جواہرات۔ خلیفہ بولا، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا، تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟
اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایت کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہلاکو نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہلاکو خان جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور پھر ایک بوڑھے مسلمان کی بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اب کچھ ہلاکو خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کیسے منگولوں کا حکمران بنا۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئی۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 عیسوی کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن 1250 عیسوی میں حمص کے قریب مملوک حکمران قلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں ایل خانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپاسالار قطبغہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں
हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। नाजरीन, उरूज के दिनों में शहर बगदाद दारुत तर्जुमा बैतुल हुक्मा में यूनानी, लातीनी, संस्कृत, सरयानी और दूसरी ज़बानों से किताबें तर्जुमा होने लगीं। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंची और उन्होंने यूरोप की निशात-उस-सानिया में अहम किरदार अदा किया। अलजेब्रा, एल्गोरिथम, अलकीमी, ज़ैनित, अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के उसी सुनहरे दौर की देन है। बगदाद में बसने वाली चंद मशहूर हस्तियों के नाम भी देख लीजिए। जाबिर बिन हयान जदीद केमिस्ट्री का बानी, अल ख़वारिज़मी अल जबरा का बानी, अलकंदी और अर्राज़ी मशहूर फ़लसफ़ी, अल ग़ज़ाली मशहूर मुफ़क्किर, अबू नवास अज़ीम अरबी शायर, शेख सादी अज़ीम फ़ारसी शायर, ज़रियाब मशहूर मौसीक़ार, तिबरी मशहूर तारीख़दान, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद हम्बल, इमाम अबू यूसुफ मजहबी रहनुमा। आज से ठीक 760 बरस कबल बगदाद पर चलने वाली इस नागहानी मंगोल आंधी ने मेसोपोटामिया की हज़ारों साला तहजीब के कदम ऐसे उखाड़े कि वो आज तक संभल नहीं पाए। यही नहीं बल्कि उसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान व शौकत के उशरे अशीर तक भी नहीं पहुंच सका। बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फल फूल सकी कि मंगोलों ने उस वक्त की बरतर मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरब के लिए रास्ता हमवार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि S2 TV के नाजरीन को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।